بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اورنگزیب عالمگیر اور ایک چھبیلے کا تیسرا حصہ۔ پنڈت یہ جواب لے کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹا، اپنی بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ مہلت کی خبر سن کے شکنتلا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل اٹھے۔ اسے اپنی اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کافی موقع مل گیا تھا۔ ویسے باپ کے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر ایک بلا ٹل گئی۔ دوسرے دن شکنتلا نے اپنے باپ سے کہا، پتا جی، مغل شہزادے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں بالکل ہو بہو اسی طرح میرے لیے بھی 2 جوڑے تیار کروا دیجئے۔ چوڑی دار پاجامہ، انگرکھا نما کبا، کمر میں زرین پٹکا اور کم خواب کا سفید امامہ۔ باپ نے 1-2 روز میں شکنتلا کی یہ فرمائش پوری کر دی، لیکن باپ سخت حیران تھا کہ آخر مردوں کا لباس لے کر وہ کیا کرے گی۔ بیٹی نے تفصیل پوچھنے سے چونکہ منع کر دیا تھا، اس لیے اس کی زبان کچھ دریافت کرنے کے لیے نہیں کھل رہی تھی۔ سارا سامان مکمل ہو جانے کے بعد اس نے تیسرے دن رات کے وقت اپنے ماں باپ کو فیصلہ کن انداز میں کہا، اب میں آج رات کے کسی حصے میں اپنی مہم پر روانہ ہو رہی ہوں، ٹھیک 1 مہینے سے 2 دن پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اس درمیان میں آپ لوگ کسی قسم کی چنتا نہیں کرنا، میں جہاں بھی رہوں گی میری گمشدگی کا یہ راز بھی کسی پر ظاہر نہیں کرنا۔ مجھے پورا وشواس ہے میرا یہ سفر ضائع نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماں باپ کے پاؤں چھوئے اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے چوپال سے اپنا سدایا ہوا تیز رفتار گھوڑا کھولا، سفر کے لوازمات سے اسے آراستہ کیا اور اس پر بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ بھارت کی راجدھانی دہلی میں عید کی طرح چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ گلیوں گلیوں سے علماء مشاق کی پالکیوں کے جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ علم و تقدس اور طہارت و عرفان کے نورانی چہرے ستاروں کی طرح جامع مسجد کے فرش پر بکھر گئے تھے۔ لال قلعہ کے کنگورے سے پہلی توپ سرد ہوتے ہی زرین پوشاک میں نقیبوں کے دستے باہر نکل آئے اور شاہی گیٹ سے جامع مسجد کے زینے تک دونوں طرف صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہانہ کر و فر کے ساتھ شہنشاہ ہندوستان سلطان اورنگزیب عالمگیر کی سواری محل سرائے خاص سے نکل چکی تھی۔ آگے آگے کلگیاں لگائے ننگی تلواریں لیے ہوئے دستے چل رہے تھے۔ شاہی سواری جدھر سے گزرتی سلامتی کی دعاؤں سے فضا گونج اٹھتی۔ جامع مسجد کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی سلطان اورنگزیب کی پیشانی خم ہو گئی۔ یہ بندگی کا پہلا خراج تھا جو دربار خداوندی میں پیش کیا گیا۔ اب خطبے کی اذان ہوئی اور خطیب نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا۔ علماء مشاق کے ہجوم میں جمعے کی نماز 2 گانا ختم ہوئی۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد لوگ مسجد سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد شور بلند ہوا، سلطان اورنگزیب سنتوں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لا رہے ہیں۔ جامع مسجد کے زینوں پر دور دور سے آئے فریادی اپنی اپنی عرضیاں لیے کھڑے تھے۔ سلطان جوں ہی دروازے سے باہر نکلے، مملکت کے عریض نویس قلم دان لیے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک فریادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی۔ اس پر حکم صادر ہوا۔ عرضی نویس نے قلم بند کر لیا، پھر آگے بڑھے، پھر عرضی پیش کی ہوئی، حکم صادر ہوا اور قلم بند کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ مسجد کے آخری زینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سب کے آخر میں ایک نہایتی خوبصورت شہزادہ سر پہ کم خواب کی دستار باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سلطان اس کے قریب پہنچے، وہ اپنی عرضی لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے جوں ہی اس کی طرف نگاہ اٹھائی، بار حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ ایک روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی۔ نقیبوں کو حکم دیا، اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کی سواری آگے بڑھ گئی اور نقیبوں کے ہمراہ نوجوان قلعہ معلیٰ کی طرف چل پڑا۔ غازی معین الدین اورنگزیب عالمگیر جیسے ہی اپنے دیوان خاص میں تخت شاہی پر فروکش ہوئے، نقیبوں نے اس نوجوان کو فوراً پیش کیا۔